اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایک مثال بیان کیجئے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی، دو دوست تھے یا دو گپ شپ لگانے والے تھے، تو ان میں سے ایک کو اللہ نے بہت مال اور اسباب دیے، دوسرا غریب تھا، تو جو دولت مند تھا وہ غریب پر اپنی فوقیت کس طرح سے بیان کرتا تھا، اس پہ کیسے اپنے بھرم میں لینے کی کوشش کرتا تھا اس کو، اور کیسے روپ ڈالتا تھا اس کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے، دو باغ تھے تو اللہ ایک مساوات کا نظام چلاتا، ایک کو ایک باغ دے دیتا، دوسرے کو دوسرا باغ دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو بہت دولت دے دیتے ہیں، کسی کو بالکل غریب بنا دیتے ہیں۔ اب ایک ہی کو دو باغ دے دیے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگوروں کے باغ تھے، وحففناہما بنخل، اور باغ بھی ایسے خوبصورت کہ ہم نے کھجوروں کے درختوں سے ان کو ڈھانکا ہوا تھا، اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں بھی کھیتی تھی اس کی، جو اس کی پیداوار میں اور تجارت میں اضافے کا ذریعہ بنتی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا اکل یعنی اپنا پھل دیا کرتے تھے، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیا کرتے تھے، بھرپور طریقے سے اپنی پیداوار دیا کرتے تھے، جیسے باغ برکت والے باغ ہوتے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان باغوں کے بیچ میں ہم نے پانی کا انتظام بھی کیا تھا، نہر تھی، تاکہ باغ کے مالک کو سیراب کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے لیے اس کے علاوہ بھی ثمر تھا، یعنی ان باغوں کے علاوہ بھی اس کی سورس آف انکم تھی، پیسہ تھا اس کے پاس۔ فقال لصاحبہ، اب ظاہر ہے جب باغ بھی پھل دے رہا ہے اور الگ سے تجارتیں بھی چل رہی ہیں اور دوست غریب ملے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دوستوں پر انسان اپنی دھاک جماتا ہے، روب جماتا ہے، ان پر اپنی فضیلت اور فوقیت شو کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یہ تکبر میں آ گیا۔ فقال لصاحبہ، اپنے ساتھ چلنے والے یا بیٹھنے والے کے ساتھ کس سے کہنے لگا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گپ شپ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی تھی تو بیچ میں شو مارنا شروع کر دی۔ انا اکثر منک مالا، میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا شو بازی میں آتے ہیں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، کیا کہتے ہیں بھائی ہمارا بڑا بینک بیلنس ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور نفر افرادی قوت بھی میری تجھ سے زیادہ ہے، میرے ملازمین دیکھو، میری اولاد دیکھو۔ پہلے زمانے میں لوگ اولاد کی کثرت پہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، بچے زیادہ ہوتے تھے اور شو مارتے تھے، تو چونکہ اولاد کی کثرت کو وہ نعمت سمجھتے تھے۔ آج چونکہ فطرت سے باغی ہو رہی ہے انسانیت، فطرت سے بغاوت ہے کہ خاندانی نظام میاں بیوی کے سیٹ اپ کو چھوڑ کر گرل فرینڈ جو گدھے گھوڑوں کا کام ہے وہ کام شروع کر دیا، اور اس سے زیادہ فطرت کے باغی بنے ہیں تو ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرد مرد سے اور عورت عورت سے، اور تو یہ جو نسل روکنا ہے نا کہ بچے کم ہوں، تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نعمت تھی، بڑھاپے کا سہارا تھی، اسی کو عذاب سمجھنا شروع کر دیا۔ یہب لمن یشاء اناسا، قرآن کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، گفٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، تو جو گفٹ تھا اس کو پینلٹی سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ سب انسان کے نا بے عقل ہونے کی دلیل ہے کہ سائنسی ترقی تو بہت کر رہا ہے مگر فطرت سے باغی بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی، بظاہر اس سے اولاد ہی مراد ہے، کیونکہ آگے جو اس کے دوست نے جواب دیا نا تو اس کی اولاد کم تھی، تبھی اس نے کہا کہ میری اولاد کم ہے تو اس پہ تو فخر نہ کر کہ تیری اولاد زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا وہ، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جو الفاظ آگے بولوں گا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ وہ کیسے اس نے جان پہ ظلم کیا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا، یعنی اسباب پہ نظر کر رہا ہے، جیسے کہ ملحد لوگ کرتے ہیں، ایتھیس لوگ کرتے ہیں، مذہب کے منکر اور جو نام نہاد لبرل ہیں وہ کرتے ہیں، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اصحاب کہف کے بعد یہ واقعہ کتنی زبردست ربط ہے نا آپس میں۔ اصحاب کہف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں اچھا ٹھکانہ دے گا، وہ امید کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسباب بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں،
یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا اچھا باغ ہے اور نہر بھی ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے، تو کیوں تباہ ہوگا بھائی باغ؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، مقصد اللہ کی نفی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے، بارشیں برس رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں اور بہترین میرا بزنس ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی علماء جو نیک لوگ تھے ڈراتے تھے نا مالداروں کو کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، شرک مت کرو، تو اس نے بھی وہی کام کیا کہ علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا، یا پیغمبروں کی تعلیمات کا جو اس زمانے میں تعلیمات تھیں ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، یقینی طور پر ہمیں اس کا کسی تاریخی کتاب سے یقینی ثبوت نہیں ملتا، البتہ کچھ آثار ملتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یقینی نہیں ہے یہ۔ تو جب یقینی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں رائے پیش کریں؟ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا، لہذا میں کوئی ڈرنے کی، گھبرانے کی، اللہ کے شکر ادا کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، یہ مذہبی اسکالرس کی باتیں ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، رہا یہ مسئلہ کہ جو اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، وہ تو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو قیامت کے دن تو آئے گا، تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو، اللہ سے تعلق بحال کر لو۔ تو کہنے لگا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آخرت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا، اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر بھی لیا، تو یہ مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے وہاں بھی جنت ملے گی۔ جیسے کہ آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو علماء سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ آخرت بھی انگریزوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا میں اتنی ترقی کی، تو آخرت بھی انہی کے لیے اگر ہوئی، مسلمان آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی